ہم نے بڑے نام کی جب بات کرتا ڈیوڈ وارنر آیا، پورے پاکستان نے کہا جی وارنر آ گئے جی، آسٹریلین مائنڈ سیٹ آئے گا، سب دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ کل بھی وہ ایک پریس ریلیز کے طور پہ سامنے آئی، میڈیا پہ بھی خبر آئی کہ ان کو پچ گرین مل گئی، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ نیٹ چھوڑ کے چلے گئے. اور ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی کچھ کہ انہوں نے تھوڑی دیر پریکٹس کر کے چلے گئے، جی میں نے تو فلیٹ ٹریک پہ کرکٹ کھیلنی ہے، میں آسٹریلیا تھوڑا کھیلنے آیا ہوں، مجھے آپ نے گرین پچ دے دی. ایک تو اس کا بتائیے، اور دوسرا پی سی بی ان کو جو اوپننگ سرمنی تھی اس میں بھی نہیں لا سکا، حسن علی کو آنا پڑا. دونوں کا بتائیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ جیسے آپ نے بولا کہ وارنر کہ اس نے ناراضگی شو کی، ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، پاکستان سپر لیگ کو یہاں پہ سٹیپ لینا چاہیے تھا. ہم بھی پوری دنیا میں لیگ کھیل کے ہیں، اگر ہم اس طرح کا وہاں پہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، وہ ایک ہمیں کلیئر وارننگ دیتے ہیں، ایک آپ کہہ لیں کہ نوٹس ہمیں دیتے ہیں کہ اگر دوبارہ یہ کام ہوا ہم آپ کا کانٹریکٹ کینسل کریں گے، ہم آپ کو واپس بھجوائیں گے. سب سے پہلے پاکستان سپر لیگ کو ان کو ایک کلیئر میسج دینا چاہیے تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اس سے پاکستان سپر لیگ کا نام خراب ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے کی کہ بورڈ نہیں لگے، اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی ہوئی، پورے پاکستان میں بورڈ لگ رہے تھے. پاکستان سپر لیگ کی جو مینجمنٹ ہے، ان کی جو مارکیٹنگ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ چیمپئنز ٹرافی خراب ہوئی ہماری، نیوزی لینڈ ٹور خراب ہوا، پاکستان کی عوام کا مائنڈ چینج کرنا تھا، تو اس چیز کو اس طرح مارکیٹنگ کرتے کہ وہ ساری چیزیں بھول کے وہ پی ایس ایل میں سارا کراؤڈ آتا، اس کو گراؤنڈ میں آتا پورا کراؤڈ، وہ کہتے ہیں کہ یار ساری چیزیں بھولو، ہم نے پی ایس ایل کو سپورٹ کرنا ہے. جیسے آپ نے اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ ہاکی کا ٹورنامنٹ ہونا چاہیے، کبڈی کا ٹورنامنٹ ہونا چاہیے. میں یہاں پہ اپنی گورنمنٹ نواز شریف صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے، مریم میم سے میں بولوں گا کہ اس طرح کے وہ ایونٹ لے کے آئیں گے نا تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی، سپورٹس آئیں گی واپس. جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے ساتھ والے ملک میں ہر چیز کی لیگیں ہو رہی ہیں، تو اگر پاکستان میں یہ لیگیں آئیں گی تو آٹومیٹکلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بری چیزیں ہیں وہ پاکستان سے ختم ہو جائیں گی. جیسے ہماری گورنمنٹ ہر چیز پہ وہ سٹیپ لے رہی ہے تو اس چیز کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہماری کنٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اگر یہ سپورٹس کرکٹ کے علاوہ اور بھی سپورٹس ہیں ہماری پاکستان میں، اس کو لے کے آئیں گی تو ہمارے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہمارے سپانسرز آئیں گے باہر سے، جیسے انڈین کرکٹ بورڈ کو یا انڈین گورنمنٹ کو بہت آتے ہیں، ہمارے پاس ایک بھی انٹرنیشنل میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ انڈین گورنمنٹ کو بہت زیادہ اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے، تو پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ یار ادھر یہ بھی لیگیں ہو رہی ہیں، یہ بھی لیگیں ہو رہی ہیں، تو پاکستان کے حالات بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے. یہ جس طرح ہم نے بات کی نا آئی پی ایل کے اندر انٹرنیشنل سپانسر آتے ہیں، ان کی خیر وہ آخر برانڈ بنایا گیا نا اس کو، بالکل ان کی مارکیٹنگ ٹیم نے، ان کی کنٹری نے، ان کے بورڈ نے، سب نے مل کے سب ایز اے اسٹیک ہولڈر آئے. تو ہمیں بھی یہ لگنا چاہیے. ابھی جیسے علی ترین کا ایک بڑا کنٹروورشل قسم کا انٹرویو چل رہا ہے، اس پہ بھی ہم فردر بات کریں گے. انہوں نے یہی کہا کہ پی سی بی نے کچھ انوویشن نہیں کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم 3-4 ایئر سے. یہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو پہلے پاسٹ میں ہوتا تھا، کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں کہی، فین انگیجمنٹ نہیں بنائی گئی. اور جو ہم نے بورڈ کی بات کر رہے ہیں، مارکیٹنگ سائڈ پہ آپ کا پورا سٹی بھر جانا چاہیے تھا، پورا موٹر وے کی اگر آپ ٹریول کریں تو ایک بورڈ نظر نہیں آتا. بالکل ایسے ہی. تو یہ اپنے ایک میں اکثر بات کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے سب سے خوبصورت فیسٹیول جو بسنت تھا، بالکل ایسے باہر سے اتنا لوگ آتے تھے آپ کے کنٹری کو دیکھنے، وہ ایک دن کا تھا. اس کے ایس او پی ضرور ڈیفائن کر دیے تھے رادر دین کہ آپ اس کو کلوز کر دیں. ابھی دوبارہ پھر یہ پنجاب گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. تو اسی طرح کرکٹ بورڈ کو بھی چاہیے کہ ایک کموڈٹی اس کو بچائے. عمر بھائی پیکیج کے اندر بھی ہم نے کچھ چیلنجز کی بات کی، ویسے بھی ڈسکشن کر رہے تھے. سب سے اور ہم نے مجھے لگا جو آپ کی جو اوپننگ سرمنی کہہ لیں جس میں پریس کانفرنس بھی تھی ود دا کیپٹنس along with سی او صاحب ہمارے جو تھے سلمان نصیر صاحب، یہ کتنا آڈ ہے کہ آپ ایز اے سب سے لارجسٹ اسٹیک ہولڈر، آپ جو تھا فرینچائز کے کپتان کو نہیں بلا سکے. اور ڈیوڈ وارنر کا جیسے ہم نے کل ذکر کیا، وہ ناراض ہو جانا، پھر نہ ٹریول کرنا، حسن علی کا آ جانا. یہ دنیا کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ شاید اس کی ویلیو نہیں ہے، اور اگر گورا کرتا ہے، گوری چمڑی کرتی ہے کچھ غلطی تو ہم بات نہیں کرتے. پاکستان کی چھوٹی سے بھی کوئی پلیئر غلطی کرتا ہے تو کہتے ہیں جی بڑا ان پروفیشنل بندہ. دیکھیں یہ بات سمپل سی ہے کہ ہمیں اس چیز پہ کلیئر ہی ایکشن لینا چاہیے تھا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو جیسے میں نے 2-3 دفعہ نام لے لیا ہے، پی ایس ایل کا بھی میں نے نام لے لیا، پی ایس ایل کے جو آنرز ہیں یا پی ایس ایل کی جو مینجمنٹ ہے، ان کو اس چیز پہ کلیئر ہی ایک ایکشن لینا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں آئے. اگر وہ ناراض ہیں، بھائی کیوں آپ ناراض ہیں؟ ہم نے آپ کو پے کیا ہوا ہے، اگر ہم نے آپ کو پے کیا تو آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اگر آپ کراچی نے اس کو کپتان بنایا ہے تو سب سے پہلے تو میں جو ان کے مینجمنٹ ہے ٹیم کی، ان کو میں یہاں پہ بولوں گا کہ ان کو لے کے آنا چاہیے تھا کہ بھائی پریس کانفرنس سے آپ آئیں. اگر وہ نہیں آئے، ان کو
میرے اندازے سے کہ ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ واپس جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے انڈیا میں انہوں نے پرفارم نہیں کیا, کسی نے پک نہیں کیا, پاکستان سپر لیگ میں آ گئے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری لیگ نیچے جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے. ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہر ٹائم پہ جو پی سی بی ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ رہتا ہے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آ کے جو آج میچ کھیلا جائے گا اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور قلندر کا, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین ویلکم بیک ان پی ایس ایل اسپیشل ٹرانسمیشن. عمر بھائی, آج بڑا امپورٹنٹ میچ ہے لاہور قلندر کا اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا. بڑا اچھا تگڑا مقابلہ ہمیشہ دیکھنے کو ملا ہے. 19 ٹائم دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ کھیل چکے ہیں, ہیڈ ٹو ہیڈ ہم نے دیکھا, اور 10 دفعہ اسلام آباد یونائٹیڈ جیتی, 9 دفعہ لاہور قلندر. یہ بتاتے ہیں اسٹیٹس کے بڑا تگڑا مقابلہ ہمیشہ ہوتا ہے. کنسیڈرنگ دس کہ پنڈی میں میچ ہوگا, ہم نے جو اسٹیٹس دیکھے ہیں کہ جو ٹیم ٹاس جیتی ہے پنڈی کی پچ میں وہ چیز کو پریفرنس دیتی ہے اور رات کو پھر بیٹنگ کرنا اور کنوینئنٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں کس کا بیلنس زیادہ بہتر ہے اور کون سی ٹیم فیوریٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اوپننگ میچ ہے, آپ وکٹ کا بھی آئیڈیا نہیں لگا سکتے, لیکن دونوں ٹیموں میں کوچز اتنے پروفیشنل ہیں کہ وہ وکٹ کو دیکھ کے کپتان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے کہ ہمیں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے یا بالنگ کرنی چاہیے. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ جو سیکنڈ بیٹنگ کرتا ہے اس میں تھوڑا سا ایج یہ ملے گا کہ تھوڑا سا گراؤنڈ میں موئسچر ہوگا, بال تھوڑا سا گیلا ہوگا, بریک نہیں ملے گا, ایک دن پہلے ہوئی ہے تھوڑی, بریک نہیں ملے گا, اور بال سکٹ ہوگا. اگر سکٹ ہوگا تو بلے میں بہت اچھا بال آئے گا. اس میں جو سیکنڈ بالنگ کر رہی ہوگی اس کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوگا کہ وہ اگر یارکر مارنے جائے گا تو اگر اس کے ہاتھ سے بال سلپ ہو گیا, لو فل ٹاس بھی بن سکتا ہے, ہائی فل ٹاس بھی بن سکتا ہے, اس میں نو بال بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس پہ نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بولنگ کوچ جو بھی ہوں گے دونوں ٹیموں پہ, ان پہ بہت زیادہ پریشر ہوگا کہ انہوں نے اپنے بالروں کو کیسے میسج دینا ہے. جیسے بریک میں میسج جاتا ہے, کوچز بھی اندر جاتے ہیں, تو وہ کیسے اپنے بالروں کو پریپیئر کرتے ہیں. ایک دن پہلے اوبیسلی انہوں نے پریکٹس کی ہوگی, تو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا. اور یہ ہم نے پہلے بھی بات کی, کل بھی ایک پریس کانفرنس میں ایک نے کوسچن کیا کہ پاکستانی جو بالر ہیں وہ بالنگ کرنا بھول گئے ہیں, یارکر کرنا بھول گئے ہیں. یہ تو بڑا رہے گا, کپتانی کا بڑا رول رہے گا. کوئکلی لاسٹ نوٹ پہ پوچھنا چاہوں گا, زیادہ بہتر کس کی کپتانی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ شاداب کی ڈیٹیل میں تو اوبیسلی ہم بات کرتے رہیں گے, یا شہنشاہ افریدی کی؟ دیکھیں, اگر میں بات کروں تو میں تھوڑا سا ایج شہین کو دوں گا کہ وہ اگریسو کپتان ہیں, وہ بڑے پازیٹیو اپنی ٹیم کو لے کے چلتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے 2 ٹرافیاں لاہور قلندر کو جتوائی ہوئی ہیں. لیکن شاداب نے بھی پی ایس ایل لاسٹ جتوایا ہوا ہے اپنے. شاداب نے جتوایا ہوا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ وہ پلان کرتے ہیں, شہین بھی پلان کرتے ہیں, لیکن وہ شہین جہاں پہ مشکل کنڈیشن آتی ہے, بیٹنگ کی ہو یا بالنگ کی ہو, وہ اپنے آپ کو فرنٹ پہ لے کے آتے ہیں. اور وہ تو اب کہتے بھی ہیں کہ میں آل راؤنڈر ہوں جی. بہت وہ چاہے آل راؤنڈر ہے, لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضرور بولوں گا کہ وہ جو بھی مشکل کنڈیشن آتی ہے نا, جیسے شاہد بھائی تھے اپنی کپتانی میں, وہ کسی پلیئر کو آگے نہیں لے کے آتے تھے, وہ خود آتے تھے. تو اسی طرح شہین بھی بالنگ ہو بیٹنگ ہو تو وہ اپنے آپ کو اندر لے کے آتے ہیں. ہمیشہ مانا بھی یہی آتا ہے کہ کپتان وہی اچھا ہے جو لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے. بہت شکریہ عمر بھائی. انشاءاللہ کل آپ پھر دوبارہ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہوں.